السلام علیکم، میں ہوں فاضل سجاد۔ آج 6 ستمبر اور 6 ستمبر کا ایک یادگار دن، ایک ایسا دن کہ جسے جوش اور ولولے کے ساتھ ہم منا رہے ہیں، فتح مبین اس کا دوسرا نام ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور ہمارا خلیفہ 97 کی اسپیشل ٹرانسمیشن میرے جہاں باز سپاہی ٹریبیوٹ ہے ان تمام شہداء کے لیے، غازیوں کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کسی نہ کسی طرح حصہ لیا اس جنگ میں، اسے دیکھا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کیا۔ ہر وہ شخص کے جو موجود تھا، ہر وہ کہ جسے ہم جانتے ہیں، اور ہر وہ سپاہی یا ہر وہ راہ حق کا متوالا کہ جو گمنام سپاہی ہے پاکستان کا، ان تمام لوگوں کو، ان کے فیملیز کو، ان سے جڑے تمام رشتوں کو ہمارا سلام، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ہم، خراج تحسین ہے ہماری جانب سے۔ یہ سلیوٹ، یہ ٹریبیوٹ بہت ضروری ہے زندہ قومیں ہمیشہ اپنے شہداء کے لیے، اور سنگ میل جو دن ہوتے ہیں عوام یا قوم کی زندگی میں، اسے ہمیشہ جو ہے وہ مناتی ہوتی ہیں، کیونکہ جو قومیں اپنے خاص دنوں کو، خاص موقعوں کو بھول جاتی ہیں تو کولیپس کر جاتی ہیں وہ قومیں۔ اور پاکستان کی یہ فتح تو فتح مبین کہلاتی ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ ایک ایسا ملک کہ جو بے سر و سامانی کی حالت میں ہے، اور اس کا دشمن بہت طاقتور ہے، عددی لحاظ سے بھی اور اسلحے کے لحاظ سے بھی، لیکن ایک جذبہ ایمانی، ایک جذبہ شہادت، ایک شوق شہادت کہ جس نے ایک اتنے بڑے جو تعداد میں کافر تھے انہیں شکست دی۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اکثر و بیشتر آپ انہیں تمام اسپیشل ڈیز پہ ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ ایڈوکیٹ ہیں، کسی بھی ٹاپک پہ جو ہے انہیں بات کرنے کے لیے جب بھی کہا جائے عبور حاصل ہے انہیں۔ نہ صرف علم دوست ہیں بلکہ علم پرور بھی ہیں۔ کھاریاں شہر سے ان کا تعلق، کھاریاں شہر کے لوگ نہ صرف انہیں جانتے ہیں بلکہ ارد گرد کے لوگ، بلکہ نیشنل لیول پہ، نیشن وائڈ اور انٹرنیشنل بھی انہیں جانا پہچانا جاتا ہے۔ اور علم پرور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے کام سوسائٹی میں جو یہ کرتے رہتے ہیں، لیکن آج اسپیشلی ہمارے ساتھ موجود ہیں بشارت احمد چودھری صاحب، ایڈوکیٹ، صرف اور صرف یوم دفاع کے حوالے سے۔ اسی پہ فوکس کرتے ہوئے ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام فوزیہ۔ سر، آج ہم فتح کو یاد کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اور 6 ستمبر یوم دفاع ہمارا۔ لیکن سب سے پہلے کیونکہ ٹو دی پوائنٹ چلتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم بڑا شارٹ ہو جائے گا، یہ بتائیے گا کہ 6 ستمبر جو یہ جنگ تھی، یہ جنگ جو شروع ہوئی تھی، آخر وجہ کیا تھی؟ 6 ستمبر تو چلے بعد میں آتی ہے نا، لیکن پہلے وجہ سامنے آنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو فوزیہ میں FM 97 کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اس خوبصورت روایت کے مطابق قومی تہواروں پہ جو خصوصی نشریات یہ ان کی ہوتی ہیں، لوگوں میں شعور اور آگاہی کے لیے، خاص کر نوجوان نسل جو اپنی تاریخ سے آشنا ہونا چاہتی ہے، ان کی رہنمائی کے لیے یہ خصوصی نشریات، یہ خصوصی پروگرام پیش کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کی پوری ٹیم اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جہاں تک آپ نے یہ بات پوچھی ہے کہ آخر 1965 کی جو جنگ پاکستان میں ہوئی کیوں، اس کی وجہ کیا تھی؟ جی، اگر میں تھوڑا سا تاریخی پس منظر اپنی نوجوان نسل کو لے کے چلوں تو قیام پاکستان کے ساتھ ہی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایشو تھا نا، وہ ایشو تھا کشمیر کا۔ صحیح۔ کشمیر ایشو جو ہے وہ وجہ نزاع بنا رہا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان۔ ٹھیک۔ ان مجاہدین جی، وہ بھارتی فوج کو ناکوں چنے چپوا رہے تھے، اور بھارتی فوج اور ان کشمیریوں پر قابو نہیں پا رہی تھی، اور وہ بالکل اپنی آزادی کے لیے میدان عمل میں اتر چکے تھے۔ بھارت کا یہ موقف تھا کہ پاکستان کی جو ہے نا سپورٹ وہ ان کشمیریوں کو حاصل ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے حالات پیدا ہوئے۔ شروع سے ایک ہی رونا۔ ہاں، اور چونکہ 1964 میں نہرو کی ڈیتھ کے بعد انڈیا کی حکومت بھی تبدیل ہو چکی تھی، اور لال بہادر شاستری بطور پرائم منسٹر جو ہیں وہ ٹیک اوور کر چکے تھے۔ نہرو کی پالیسیاں اور نہرو کا جو ہندوستان ہے وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ تھا، مگر لال بہادر شاستری کے ٹیک اوور کرتے ہی وہ جیسے جارخانہ انداز میں وہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، وہ انہوں نے اس طرح پاکستان کے خلاف مہم شروع کر دی تھی۔ ایوب خان کی حکومت تھی، جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس وقت فارن منسٹر تھے۔ تو جب
کشمیری مجاہدین نے کشمیر کے بارڈر پہ اور پاکستانی آرمی نے ان مجاہدین کی سپورٹ کرتے ہوئے جب بھارت کو پے در پے جو ہیں وہ شکستیں دینی شروع کی، اور خصوصی طور پہ چھمب اور جوڑیاں کے محاذ پہ جب پاکستانی فوج دریائے توی کراس کر چکی اور اخنور کا دروازہ وہ دستک دے رہی تھی، کیونکہ اخنور اگر کٹ جاتا تو انڈیا کے لیے کشمیر کے اندر داخل ہونے کے تمام راستے جو ہیں وہ بند ہو جانے تھے۔ جب انڈیا نے دیکھا کہ شکست جو ہے وہ ہمارا مقدر بن چکی ہے، کھیم کرن کا محاذ بعد میں انہوں نے کھولا، پہلے رن آف کچھ میں ان کو شکست ہوئی، تو انہوں نے بغیر اعلان جنگ کی ہے۔ پاکستان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ متنازع علاقے میں جو جنگ ہو رہی ہے یہ بین الاقوامی سرحدوں پہ بھی آ سکتی ہے، لہذا انڈیا نے بغیر اعلان جنگ کیے ہوئے رات کی تاریکی میں انہوں نے لاہور سیکٹر پہ اور سیالکوٹ سیکٹر پہ پاکستان پہ حملہ کر دیا، اور 6 ستمبر کو جبکہ پاکستان کی آرمی جو ادھر انڈیا اور کشمیر کے بارڈر پہ مصروف تھی، بین الاقوامی سرحدوں پہ تو ہماری آرمی تھی ہی نہیں، لہذا انہوں نے چپکے سے پاکستان پہ اٹیک کر دیا، اور اٹیک کرنے کے بعد جب انہوں نے لاہور سیکٹر، برکی سیکٹر اور سیالکوٹ سیکٹر پہ ایڈوانس کرنا شروع کیا تو ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب ہمارے سامنے پاکستان کی آرمی جو ہے وہ نہیں ٹھہر سکے گی، لہذا بی بی سی لندن نے تو یہاں تک اپنے نیوز بلیٹن میں یہ خبر نشر کر دی کہ لاہور کے جم خانہ میں بھارتی افواج صبح کے ناشتے کا اہتمام کر رہی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی تائید اور فتح اور نصرت اور ہمارے جوانوں کی ہمت اور بہادری نے، اور میجر عزیز بھٹی شہید کی وہ جو پوری کمپنی تھی، پوری یونٹ تھی، انہوں نے جس طرح اس حملے کو روکا اور 3 دن ان کا مقابلہ کرتے رہے، بھارت نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور پاکستانی عوام کے جذبے کی آپ کیا مثال میں دوں، اس وقت آپ یقین کریں بچے، بوڑھے، جوان، ہر طرف سے پاک آرمی اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد اگر جذبہ حب الوطنی کی خوبصورت تصویر ہمیں نظر آتی ہے تو وہ 1965 کا مارکا ہے، جس میں پوری قوم ایک پرچم تھامے ہوئے دشمن کے سامنے سینہ تان کے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت 8ویں جماعت کا طالب علم تو آئی وٹنس ہیں۔ ہاں، میں اس وقت 8ویں جماعت کا طالب علم تھا، تو رات کو ریڈیو پہ فیلڈ مارشل ایوب خان کی تصویر جو تقریر ہے وہ نشر ہوئی، وہ صدر پاکستان تھے، تو جب انہوں نے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کو نہیں خبر کہ اس نے کس دشمن کو اپنے کس قوم کو للکارا ہے، تو آپ یقین کریں کہ پورا پاکستان جو ہے نعرہ تکبیر کی فضا میں وہ گونج اٹھی، اور پوری قوم جو ہے انڈیا کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو گئی۔ اور پھر 3-4 دن لاہور سیکٹر پہ، سیالکوٹ سیکٹر پہ یہ ہماری مارکہ رائی ہوتی رہی۔ پاکستان آرمی نے نہ صرف دشمن کو پیچھے دھکیلا بلکہ اپنے وطن کا اس خوبصورتی سے، اس بہادری سے دفاع کیا کہ دشمن کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھ سکے، اور یہی BRB لاہور کی نہر جو ہے وہ ہمارا دفاعی مورچہ بن گئی، اور دشمن جو ہے اس کے دانت کھٹے ہو گئے۔ اس محاذ میں ہمارے شاعروں نے، ہمارے فنکاروں نے، ہمارے گلوکاروں نے اس طرح شانہ بشانہ کھڑے ہو کے قوم کے ساتھ یہ جو ہے وہ دشمن کے خلاف جنگ لڑی، کہ آپ یقین کریں کہ میں جب اس کا تصور کرتا ہوں تو آج بھی میں یہ وش کرتا ہوں کہ کاش وہ جذبہ، وہ امنگ اس قوم میں دوبارہ پھر پیدا ہو جائے، اور پھر یہ قوم عظیم قوم بن کے اوپر اٹھے۔ سر، 52 کا محاذ دنیا کا سب سے بڑا ٹینک کی لڑائی کا مرکز بنا، اس بارے میں بتائیے گا۔ اصل میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد نا واقعی 52 کا محاذ جو ہے وہ دوسری عالمی جنگ کے بعد یہ سب سے بڑا جنگ کا مرکز تھا، کیونکہ انڈیا یہ سمجھتا تھا کہ سیالکوٹ کے راستے جب وہ پاکستان پہ اٹیک کر کے یہ جی ٹی روڈ وزیر آباد کے آگے آ کے جی ٹی روڈ کو کاٹ دے گا نا، تو اس طرح پاکستان کے جو ہے جو راستے ہیں زمینی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، لاہور اور اسلام آباد کا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا۔ لہذا اس نے اپنی تمام جو
سب سے آرمڈ کور تھی اور بڑی آرمڈ فورسز تھی نا، ان کو چونڈا کے محاذ پہ نا لا کے کھڑا کر دیا۔ ہمارے پاس اس وقت جو تھے نا ٹینک، وہ اتنے جدید نہیں تھے۔ امریکہ نے کوریا کی وار میں جب واپس گیا تو جو ٹینک جو تھے اس وقت کی ٹیکنالوجی کے، وہ پاکستان کو دیے ہوئے تھے۔ مگر پاکستانی افواج کہتے ہیں نا صرف اسلحہ نہیں لڑتا، جذبہ لڑتا ہے۔ اگر اسلحہ لڑتا ہوتا نا تو اشرف غنی کی فوج جو ہے نا وہ طالبان کے مقابلے میں کبھی شکست نہ کھاتی۔ طالبان کے پاس اشرف غنی کی فوج کے مقابلے میں اسلحہ بھی بہت کم تھا، اور اس کے پاس تو جدید ہتھیار تھے، جدید امریکن جو ایمونیشن تھا، مگر کیونکہ پیچھے جذبہ ہوتا ہے۔ اور بھارتی فوج میں سب سے جو کمی تھی نا وہ جذبے کی کمی تھی۔ ان کے پاس اسلحہ تو بڑا جدید تھا، اور ٹینک جو ہے نا ان کی لڑائی میں ایک یہ ہوتا ہے کہ ٹینک کی توپ کا جو گولا ہے نا ایک خاص فاصلے تک اس کا فائر ہوتا ہے، مگر یہاں گمسان کا اتنا رن پڑا، اتنی جنگ جو ہے وہ گمسان کی ہوئی کہ ٹینکوں سے ٹینک ٹکرا گئے، اور جیسے ہاتھی نہیں ہاتھی سے ٹکراتے، اس طرح یہ چونڈا کے محاذ پہ ٹینکوں کی جو لڑائی ہے، ٹینکوں سے ٹینک ٹکرائے۔ اور جب ہمارے جوانوں نے دیکھا کہ اب دشمن کو شکست دینے کے لیے اب جانوں کے نذرانے جو ہیں وہ پیش کرنے ہیں، تو جب ہمارے جوانوں نے اپنے سینوں پہ بم سجا کے جب ٹینکوں کے نیچے چھلانگیں لگانی شروع کی، اور دشمن کی جو فرسٹ رو تھی ٹینکوں کی وہ اس طرح فضا میں اڑی تباہ ہو کے کہ وہ بکھلا گیا، اور جب وہ پیچھے بھاگا تو آپ یقین کریں کہ اتنے ٹینک چھوڑ کے گیا، ان کو اتنی ہوش نہ رہی کہ یہ ٹینک جو ہیں یہ تو واپس لیتے جائیں، وہ ٹینک چھوڑ کے بھاگ گئے، اور پاکستانی افواج کے ہاتھ انڈیا کا بہت سارا اسلحہ، بہت سارا امونیشن اور بہت سارے ٹینک لگے، اور چونڈا کا محاذ آج بھی شہداء کے خون سے رنگین ہے، اور وہاں جو پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرا رہا ہے یہ ان شہیدوں کی خون کا جو ہے وہ ثمر ہے، جس کی وجہ سے وہ سبز ہلالی پرچم آج بھی لہرا کے پاکستان کی جو ہے عظمت کی داستانیں بیان کر رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا بشاشر صاحب، ہم نے سنا کہ جنرل چودھری جو ہے اس نے کہا کہ لاہور جم خانہ جا کے جو ہے ناشتہ کریں گے، لیکن اپنی جھنڈے والی گاڑی بھی وہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اصل میں ان کی جو پلاننگ تھی نا، جو دیکھیں نا، اب تو بہت ساری کتابیں ان کے جرنیلوں نے بھی لکھی ہیں، ہمارے آرمی آفیسرز نے بھی لکھی ہیں، تو میں پڑھ رہا تھا یہ انڈین آرمی کا جو جرنیل تھا اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم نے اپنے آفیسرز کو یہ آرڈر کیا تھا کہ ایک ایک وردی نئی ایکسٹرا اپنے ساتھ رکھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ لاہور جم خانہ میں پہنچنے کے لیے ہمارے سامنے اب کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، تو وہ ساری تیاری کے ساتھ، وہ پلان کے ساتھ لاہور کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر ہمارے جوانوں نے جو BRB کو مورچہ بنایا اور وہاں ڈیفینڈ کیا، بلکہ میجر عزیز بٹی شہید اپنے چند جوانوں کے ساتھ جب وہ درخت پہ چڑھ کے 2 دن تک وہ جو فائرنگ کراتے رہے اور دشمن کی ایڈوانس فورسز جو ہیں وہ رک گئیں، وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کون سی قوت ہے جو بھی ہمارے آگے نکلتے ہیں ان کو اڑا دیا جاتا ہے، یہ کہاں سے فائرنگ ہو رہی ہے۔ آخر ان کو پتا چلا نا کہ وہ ایک درخت کی چوٹی پہ جو OP ہے وہ فائر کرا رہا ہے، تو پیچھے سے، حالانکہ دوسرا تیسرا دن تھا، میجر عزیز بٹی شہید کو کہا گیا کہ اب آپ تھک چکے ہیں، آپ رات کو سوئے بھی نہیں ہیں، آپ اس طرح کریں پیچھے آ جائیں تاکہ نا ہم نیا بندہ جو ہے وہ ڈیپیوٹ کرتے ہیں اور آپ ذرا تھوڑی جی ریسٹ کر لیں۔ مگر میجر عزیز بٹی نے کہا کہ نہیں، اس وقت قوم کو جو ضرورت ہے اور یہ ملک کا دفاع ہے، اس میں کسی قسم کی غفلت، کوتاہی یا کسی قسم کا آرام جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو دشمن جو ہے وہ جب تک یہ لوگ ان کے سامنے ڈٹے رہے، اتنے میں پھر ہماری آرمڈ فورسز، پھر ہمارا جو پراپر یونٹس ہیں وہ بھی محاذ جنگ پہ پہنچ گئیں، اور پھر تو دشمن کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ آگے بڑھے، یا اس کے مقابلے میں پھر وہیں سے ان کو واپس جانا پڑا۔ صحیح سر،
آرمڈ فورسز کے ساتھ ساتھ ایئر فورس اور خاص طور پر ایم ایم عالم صاحب اسی جنگ کے ہیرو ہیں وہ بھی. تو ایک تاریخی جو قصہ ایم ایم عالم سے منسوب ہے، بلکہ قصہ کہانی نہیں وہ حقیقت ہے جو مطلب لوگ جو کہتے ہیں کہ 1 منٹ سے کم کے عرصے میں یہ سیکنڈز میں نا 1 منٹ سے کم کے عرصے میں یہ ہوا. اور مبصرین نے لکھا ہے، اس وقت کے تمام اخبارات میں موجود ہے، سب نے ایکسیپٹ بھی کیا، لیکن آج کل بھارت پھر یہی کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا، یہ قصے کا نہیں. اور ایون وہ کہہ رہا کہ آج کل کے ان کے میڈیا کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فاتح تھے. نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے جو دیکھیں نہیں، پہلے فوزیہ ایک بات کلیئر ہو جائے جی کہ پاکستان نے 6 سپٹمبر کو کبھی بھی یوم فتح نہیں منایا. بالکل یہ بات کلیئر ہے. پاکستان نے ہمیشہ بطور ڈیفنس ڈے منایا، یوم دفاع. دیکھیں نا یہ فرق ہوتا ہے کہ ہم اس کو، کیونکہ ہم تو ہم نے تو حملہ نہیں کیا تھا، حملہ تو انڈیا نے کیا تھا، ہم نے تو ڈیفینڈ کیا، ہم نے دفاع کیا، اسی لیے 6 ستمبر کو ہم یوم دفاع مناتے ہیں. جہاں تک ہماری ایئر فورس کا تعلق ہے نا، آپ یقین کریں کہ ہماری ایئر فورس کے سامنے انڈیا کی ایئر فورس جو ہے وہ ٹکی ہی نہیں، رکی ہی نہیں، بلکہ ان کی پلاننگ اور ان کی جو ہے کارکردگی اتنی شاندار اور قابل تحسین ہے کہ انہوں نے انڈیا کے جو جہاز تھے نا وہ ان کے ایئر بیسوں پہ کھڑے، ان کے ایئرپورٹوں پہ کھڑے تباہ کر دیے. بلکہ ایک محاورہ ان دنوں جو ہے نا وہ سامنے آیا، جیسے آپ نے افغانستان کی نا جنگ میں ایک محاورہ سنا ہوگا، تورا بورا کی پہاڑی، میں تمہیں تورا بورا بنا دوں گا. صحیح، ٹھیک ہے نا. ان دنوں جو 1965 کی وار میں جو ہمارے شاہینوں نے، ایئر فورس نے جس بہادری سے انڈین فضائیہ کو تباہ و برباد کیا، تو ایک نیا محاورہ جو ہے وہ سامنے آیا. وہ تھا ان کا ایئرپورٹ، ایک تھا الواڑہ، پٹھان کوٹ اور الواڑہ، اور اس طرح کے ان کے ایئرپورٹ تھے. الواڑہ کے ایئرپورٹ پہ ان کے جو طیارے درجنوں کھڑے تھے نا، رات کے چپ کے اندھیرے میں ہماری فضائیہ نے جا کے ان کو زمین پہ ہی تباہ و برباد کر دیا. اور محاورہ یہ ہوا کہ اگر تم نے حرکت کی تو میں تمہیں الواڑہ بنا دوں گا. اور یہ اس میں کوئی مبالغہ رائی نہیں ہے، یہ انڈیا خود تسلیم کرتا ہے کہ ہماری ایئر فورس کو انہوں نے فضا میں بلند ہونے ہی نہیں دیا زمین پہ. تو جو ان کے طیارے بلند ہوئے، آپ یقین کریں ہمارے شاہینوں نے نا، خیر جو ایم ایم عالم کی آپ بات کرتے ہیں، اتنی پھرتی سے، اتنی بہادری سے کیونکہ جب انڈین طیارے جو آتے تھے نا بمباری کرنے کے لیے، تو وہ ایک گروپ کی شکل میں آتے تھے. جیسے نا ایک 3 طیارے آگے آ رہے ہیں، 2 ان کے پیچھے کور کر رہے ہیں، ایک پیچھے کور کر رہا ہے، تو وہ ایک گروپ کی شکل میں آتے تھے کہ ان کی جو کورنگ فائرنگ ہے وہ بھی ساتھ ہوتی تھی. ایم ایم عالم اور اس کے ساتھی جو ہیں انہوں نے ایئر بیس سے اڑان لے کے جب انہوں کے طیارے اوپر، حالانکہ ہمارے پاس اس وقت سیبر تھے، کوئی اتنا اچھے طیارے نہیں تھے جو آج کل جدید دور میں، یہ ہمارے پاس اس وقت سیبر تھے. جب انہوں نے اڑان لی اور یہ پرواز کر کے اوپر گئے ان طیاروں کے، اور بھیا کا وقت جس وقت ایم ایم عالم نے فائر کھولا نا، تو یہ نہیں کہ ایک طیارے کو، ایک کو لگا، پھر دوسرے کو لگا، پھر تیسرے کو لگا، اس طرح نا وہ جو پورا ان کا تھا نا اسکواڈ، وہ سارا ہی زمین بوس ہو گیا. اور یہ فضائیہ کی تاریخ میں ایک بڑا منفرد واقعہ تھا. اور پھر ایم ایم عالم جو تھے وہ اس جنگ کے ہیرو ابھر کے سامنے آئے، اور آج تک ایم ایم عالم کو اسی لیے لوگ یاد کرتے ہیں کہ ایک حملے میں، دیکھو نا مختلف عملوں میں اتنے طیارے گرانے اور بات ہوتی ہے، ایک ایئر اٹیک میں اتنے طیاروں کو زمین بوس کرنا، یہ پاک فضائیہ ہی کا اعزاز تھا. صحیح سر. اسی حوالے سے مزید آگے چلتے ہیں کہ جیسے ابھی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آج کل میڈیا دیکھیں تو وہ فاتح کہلاتے، یہ سب قصے کہانیاں ان کو لگتی ہیں. تو اقوام متحدہ میں کبھی فاتح میرے خیال میں جو ہے وہ نہیں جاتا. دیکھیں نہیں، اقوام متحدہ کی میں بات کروں گا، انڈیا گیا تھا وہاں، تو میں فوزیہ یہ بات کریں. دیکھو جی ہماری یہ 17 دن لڑائی رہی. صحیح. یہ جو ہے نا انڈیا اور پاکستان کی یہ لڑائی، یہ صرف رہی ہے 17 ڈیز. صحیح. 17 ڈیز کے بعد اس کی جو سیز فائر ہوئی ہے، لڑائی کی جنگ بندی ہوئی ہے، اس میں ثالث کا کردار ادا کیا ہے رشیا نے. رشیا چونکہ اس وقت انڈیا کا اتحادی تھا، ہمارا اتحادی اس وقت امریکہ تھا، ہم اس وقت امریکہ کے بلاک پہ تھے.
انڈیا جو ہے اس وقت رشیا کے بلاک میں تھا، لہذا اس وقت کوسیجن کی پرائم منسٹر تھے، تو رشیا نے یہ دونوں ملکوں سے ریکویسٹ کی کہ سیز فائر ہونا چاہیے۔ اب رشیا چونکہ انڈیا کا اتحادی تھا، لہذا پاکستان نے ان کی بات کو کہا کہ لڑائی تو ہم نے پہلے بھی نہیں چھیڑی، اٹیک تو انڈیا نے کیا، تو لہذا ہمیں تو سیز فائر کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لہذا تاشقند کے مقام پہ رشیا میں یہ پاکستان اور انڈیا کے مذاکرات ہوئے۔ پاکستان کی طرف سے صدر ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور انڈیا کی طرف سے لال بہادر شاستری اور سردار سورن سنگھ تھے۔ یہ 2 دن مذاکرات ہوتے رہے۔ انڈیا اس بات پہ اڑا ہوا تھا کہ سیز فائر کا جو معاہدہ ہو اس میں کشمیر کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کہتا تھا کہ پاکستان کا موقف یہ تھا کہ انڈیا اور پاکستان میں جو وجہ نزاع ہے، لڑائی کی وجہ ہے ہی کشمیر، بالکل کشمیر کے ذکر کے بغیر ہم کیا سیز فائر کریں گے۔ انڈیا یہ تسلیم کرے کہ کشمیریوں کی قسمت کا فیصلہ ان کی امنگوں اور ان کے جذبات کے مطابق جیسے UN کی ریزولوشن ہے وہ کیا جائے گا۔ لہذا یہ فقرہ وہاں لکھا گیا کہ کشمیر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اور جہاں جہاں اس وقت دونوں ملکوں کی فوجیں ہیں اس کو لائن آف کنٹرول ڈکلیئر کرتے ہیں، اور وہاں ہم سیز فائر کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور دونوں ملکوں میں یہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔ جنگ بندی کے معاہدے کے بعد جب سائن کر کے لال بہادر شاستری اپنے کمرے میں چلے گئے، ایوب خان جو ہیں وہ اپنی رہائش گاہ پہ جو ہوٹل پہ کمرے تھے ادھر چلے آئے۔ رات کو لال بہادر شاستری کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور لال بہادر شاستری انڈین پرائم منسٹر کی ادھر تاشقند میں ہی ڈیتھ ہوئی، اور وہاں تاشقند سے پھر انڈین پرائم منسٹر کا تابوت آیا، اور پاکستان کا پرائم منسٹر اور ایوب خان جو تھے وہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ تو UN میں تو یہ مسئلہ گیا ہی نہیں تھا، صحیح، یہ تاشقند میں ہی معاملہ جو ہے وہ 17 روزہ لڑائی کا جو ہے نا وہ دونوں ملکوں میں جنگ بندی ہو گئی۔ صحیح ہو، یعنی یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ یہ اقوام متحدہ تک پہنچا ہی نہیں۔ نہیں وہ سالس سے ادھر ہی بیٹھ کے انہوں نے معاملہ جو ہے وہ طے کر بڑا فیمس ہے معاہدہ تاشقند۔ جی معاہدہ طے۔ اچھا سر، یہ تو ساری وہ جو آج کل پروپیگنڈا اس کا جواب ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ وہ ٹیڈی پیسہ اسکیم بھی، ہاں، میرے خیال میں ایوب خان نے یہ کہا تھا کہ ایک اس وقت چونکہ نیا شہری نظام انہوں نے ایوب خان نے انٹروڈیوس کرایا تھا، کیونکہ پہلے جو ہمارا روپی تھی نا روپیہ اس میں ہوتے تھے 16 آنے، اور ایک آنے میں ہوتے تھے 4 پیسے۔ ہمارا جو روپی تھا وہ 64 پیسہ کا تھا۔ ایوب خان نے شہری نظام جو انٹروڈیوس کرایا تو اس میں انہوں نے 100 پیسے کا 1 روپیہ بنایا، اور 25 پیسے کے 4 آنے بنائے، 50 پیسے کے 8 آنے بنائے۔ تو سب سے جو چھوٹی کرنسی تھی نا پاکستان کی اس کو ہم کہتے تھے ٹیڈی پیسہ۔ ٹیڈی پیسہ اس لیے کہتے تھے کہ جو ہمارا پرانا پیسہ تھا نا 4 پیسے والا وہ سکہ بڑا تھا، اور یہ ایوب خان نے جو 6 پیسے والا انٹروڈیوس کرایا نا سکہ روپے آنے والا یہ اس سے چھوٹا تھا، تو چھوٹے کے حوالے سے اس کو بولتے تھے ٹیڈی پیسہ۔ ایوب خان نے کہا کہ اگر قوم روزانہ 1 ٹیڈی پیسہ دفاعی فنڈ میں دے تو پاکستان کے لیے 1 ٹینک خریدا جا سکتا ہے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے اپنے زیورات جو ہیں وہ دفاعی فنڈ پہ دے دی، لوگوں نے دل کھول کے چندہ دیا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، اتنا ثواب۔ جب پاکستان کی ہماری جو فوجیہ یہ کھاریاں کینٹ ہے یہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی چھاؤنی تھی، جب یہاں سے آرمڈ فورسز، کیونکہ آرمڈ کور جو تھی نا وہ کھاریاں کینٹ میں تھی، جب یہ یہاں سے موو ہوئی نا تو ظاہر ہے فوجی قافلے، فوجی ٹرک، فوجی جوان اور یونٹ موو کرتے ہیں جب، تو ظاہر ہے وہ بارڈر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو گلیانہ روڈ سے جب یہ قافلے جو ہیں وہ نکلتے تھے نا تو نوجوان سڑکوں پہ کھڑے ہو کے پاک فوج زندہ باد،
پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوتے تھے، اور ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اپنے مکانوں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے اپنے دوپٹوں کے آنچلوں کو ہاتھوں پہ بچھا کے دعائیں کر رہی ہوتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرنا، ان کو کامیاب و کامران لے کے آنا، اور اس سے ہماری پاک فوج کا جذبہ جو ہے وہ بہت بلند ہو جاتا تھا، بہت بلند ہو جاتا تھا، اور ہم دعاؤں کے ساتھ، نعروں کے ساتھ اپنی پاک فوج کو ہم بارڈر کی طرف روانہ کرتے تھے۔ اور یہ ہر بستی کا جو سرحد کے نزدیک یا فوجی کے طریق، لاہور تو سارا تقریباً آپ یقین کریں باہر نکل آیا تھا، اور اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑا تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ لاہوریوں کا جذبہ جو ہے آپ ویسے ہی اس کے دیکھتے ہیں، بالکل زندہ دلانے لاہور۔ ہاں کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ بہت نیچے پروازتے تھے اور وہ دیکھا کرتے تھے اوپر انڈیا ہاں، پاکستان کے دیکھیں نا جہاز ہمارے ادھر نا ان کے 2 ٹارگٹ تھے بڑے، ایک کھاریاں کینٹ کے اندر ان کا جو ایئر فورس کا اٹیک یا ان کا ٹارگٹ ہوتا تھا، دوسرا جیلم والا پل، کیونکہ یہ جیلم والا پل اس وقت دوسرا نہیں بنا تھا، یہ سنگل پل تھا، اور ایک طرف سے ٹریفک جاتی تھی، دوسرے طرف سے رک جاتی تھی، پھر وہ جاتی تھی اور یہاں سے گزرتی تھی، اور یہی ریلوے کا ایک ٹریک تھا۔ ان کا سب سے بڑا جو ہے نا ٹارگٹ وہ جیلم برج تھا، اور جب طیارے ان کے ادھر یہاں اٹیک کرنے کے لیے آتے تھے نا، تو ہم نے اپنے گھروں میں بھی مورچے کھودے ہوئے تھے، سائرن بجتا تھا، بلیک آؤٹ ہو جاتا تھا رات کو، پھر ہمارے والدین اپنے بچوں ہمیں لے کے پھر مورچوں میں داخل ہو جاتے تھے، مگر ہمارے جوانوں کا یہ عالم تھا کہ وہ بجائے مورچوں کے اندر جانے کے نا، وہ اپنے مکانوں کے چھتوں پہ کھڑے ہو کے نا، تو اپنے طیاروں کو، جو ان کا انڈین طیاروں کا وہ پیچھا کر رہے ہوتے تھے، تو ان کو یہ بالکل آوازیں دینا اور نعرے لگانا کہ یہیں گرا دیں، یہیں گرا دیں، اور ایک قسم کا ایسے ہے جیسے پتنگ بازی ہو رہی ہے۔ تو اس وقت رات کو بلیک آؤٹ ہو جاتا تھا جب سائرن بجتا تھا، بلکہ جن لوگوں نے وائٹ واش کرایا ہوئے تھے نا مکانوں کے، چونا وغیرہ، ان کے لیے آرڈر آیا تھا کہ آپ اس طرح کریں، مٹی کلر کا نا ان کے اوپر ایک ان کو کر دیں، تو یا اس طرح کریں خاکی رنگ کا کوئی کپڑا لے کے، یا اس وقت پٹسن کی بوریاں ہوتی تھی وہ اوپر ان کے بچھا دیں، تاکہ نا یہ بلڈنگیں جو ہیں نا وہ اس طرح نمایاں نظر نہ آئیں۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے محلے میں 2-3 بلڈنگیں ایسی تھیں جو وائٹ واش ہوئی تھی، انہوں نے بوریوں کے ٹاٹ لے کے نا لمبے لمبے، تو اپنے جنگلوں کے اوپر انہوں نے بچھائے ہوئے تھے تاکہ وہ دشمن کے طیاروں کی نظروں سے محفوظ رہے، وائٹ روشنی لگتی ہوگی نا اوپر وہ سے، ریئیکٹ نہیں کرتے تھے، تو رات کو بلیک آؤٹ ہو جاتا تھا، اور جب سائرن بجتا تھا ہمیں پتہ چلتا تھا کہ انڈین طیارے جو ہیں وہ اٹیک کے لیے آ رہے ہیں۔ تو آپ تو آئی وٹنس ہے، پرسنلی کیا فیل کرتے تھے آپ؟ اور اس کی ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، ہماری بحریہ کا جو کردار ہے نا وہ سب سے شاندار تھا۔ صحیح، ہماری بحریہ نے پتہ کیا کیا کہ انہوں نے اپنا جو تھے جنگی جہاز انہوں نے رات کو پہلا اٹیک کیا دوارکا پہ، ان کی جو انڈیا کی بندرگاہ تھی، اور وہاں جو انڈین آبدوزیں اور جو ان کے بحری جہاز کھڑے تھے نا گن شپ والے، ان کو کھڑے کھڑے تباہ کر دی۔ اب جب 17 دن کی لڑائی رہی نا، تو پاکستان کے پاس تو وسائل پتہ ہے بڑے محدود سے تھے، تو ایئر مارشل اصغر خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ آپ اس طرح کریں، دوست ممالک سے رابطہ کریں تاکہ نا ہمیں وہ جو نا اسلحہ کی ضرورت ہے تو وہ ہمیں اسلحہ دیں۔ تو ایئر مارشل اصغر خان کہتے ہیں کہ میں نا چپکے سے سب سے پہلے چین گیا، جنگ میں، ہاں جنگ جاری تھی، اچھا، میں چین گیا، اور چوئن لائی اس وقت اور معاہدوں کی حکومت تھی، میں نے جا کے ان سے بات کی، تو چوئن لائی نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، جو آپ کی ضرورت ہے وہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں نے جانا تھا انڈونیشیا اس وقت صدر سکارنو کی حکومت تھی، اور جب میں نے سکارنو سے بات کی، کیونکہ سکارنو جو تھے نا ان کو پتہ چلا نا کہ پاکستان کا وفد آ رہا ہے اور ایئر مارشل اصغر خان آ رہے ہیں، تو انہوں نے جکارتا سے باہر نامعلوم مقام پہ
جو ان کا ایئرپورٹ تھا نا وہاں ہماری لینڈنگ کرائی اور وہاں ہم سے ملاقات کی اور اپنے ڈیفینس منسٹر کو بلا کے کہتے ہیں بھائی جو ان کی ڈیمانڈ ہے نا جو یہ ان کی ضرورت ہے ان کے حوالے کر دو، باقی انڈونیشیا جانے اور اللہ جانے۔ اور دوسری انہوں نے کہا کہ آپ ایسٹ پاکستان کی فکر نہ کریں کیونکہ انڈونیشیا کی بحریہ جو ہے نا وہ بڑی پاورفل تھی، لہذا ان سمندروں میں انڈونیشیا کی بحری فورسز جو ہیں وہ گشت کرتی رہیں گی اور ایسٹ پاکستان کی طرف انڈیا کی جرت نہیں ہوگی کہ آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں۔ لہذا اس وقت صدر سکارنو نے اپنے جو ہے نا منہ گوداموں کے اسلحے کے وہ کھول دیے تھے اور بہترین جو اس وقت پاکستان کے دوستوں میں شمار ہوتے تھے نا، ترکی تھا وہ آر سی ڈی میں ویسے بھی ہمارا اتحادی تھا، ایران تھا وہ بھی آر سی ڈی میں ہمارا اتحادی تھا، ادھر سکارنو تھے انڈونیشیا کے، انہوں نے کمال پاکستان کی مدد کی، اور چائنا کا چوئن لائی اور موزے تنگ پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ لہذا پاکستان کو ان دوستوں نے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، بلکہ جب پاکستان نے محسوس کیا نا کہ اگر جنگ طول پکڑ گئی تو پاکستان کے ایئرپورٹ تو محفوظ نہیں ہے، وہ تو انڈیا کی ریس میں ہے کیونکہ پاکستان کا تو اتنا زیادہ رقبہ نہیں ہے، تو کیا کریں؟ تو انہوں نے اپنی فضائیہ کے لیے سیف سائٹ کے، جس طرح امریکہ نے نہیں پاکستان کو کہہ رہا تھا کہ میں افغانستان سے جا رہا ہوں مگر آپ مجھے ہوائی اڈے دیں، بالکل پاکستان کو ترکی نے کہا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، میرے ایئر بیس آپ کے لیے حاضر ہے۔ لہذا مسلمان ممالک نے، پاکستان نے یہ اپنے 10 گنا بڑے دشمن سے اتنی بہادری سے، جواں مردی سے مقابلہ کیا کہ آج بھی تاریخ ان کے خود جرنیلوں کی جو لکھی ہوئی تاریخ ہے وہ کہتے ہیں ہم پریشان اور حیران ہیں، ایک چھوٹے سے ملک نے کیسے ہمارا رستہ روکا اور ہمیں مجبور کیا اور ہمیں پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا۔ یہ جو چھمپ جوڑی ہے جی میں اس وقت 8ویں جماعت میں پڑھتا ہوں، جب جنگ ختم ہو گئی، امن آ گیا، تو لہذا ہمارے اسکول میں اعلان ہوا کہ ہمارا اسکول کا ایک وفد ان علاقوں کا وزٹ کرنے جا رہا ہے جو ہم نے انڈیا سے فتح کی۔ اچھا، تو لہذا وہ جو لڑکے جانا چاہتے ہیں وہ اپنا اپنا نام لکھائیں، اور اس وقت جو انہوں نے کہا جی کہ فنڈ جو جمع کرانا ہے نا وہ 10 روپے ہوگا۔ فوجیوں اس وقت 10 پہ ارینج نہیں کرنے ہوتے تھے، بڑے مشکل تھے۔ آپ یقین کریں کہ جب انہوں نے کہا کہ 10 روپے خرچہ آئے گا فی کس، تو لڑکے سوچ میں پڑ گئے کہ اتنے زیادہ پیسے کس طرح ہم دیں گے۔ خیر ہم نے 10 روپے جمع کرے۔ پھر ایک بس چلتی تھی گجرات پنجاب بس، گجرات والوں کی، وہ ہمارے اسکول آئی، ہمارے ٹیچر ہمارے ساتھ تھے، ہم اس بس پہ سوار ہوئے اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ اب ہم انڈیا کے مفتوحہ علاقے میں داخل ہو رہے ہیں، اور فوجیہ پھر ہم نے دریائے توی کراس کیا۔ دریائے توی انڈیا سے ہم نے چھینا تھا، اچھا آج کل نا اس کو افتخار آباد کہتے ہیں۔ پھر ہم نے دریائے توی کراس کی، دریائے توی کراس کرنے کے بعد آگے آتا تھا چھمب، چھمب کے بعد پھر آتا تھا جوڑیاں۔ جب ہم جوڑیاں میں داخل ہوئے، جوڑیاں میں ایک قلعہ تھا، جوڑیاں میں وہ قلعہ جو ہے جنگ میں بڑا مشہور رہا کہ جی جوڑیاں کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، جوڑیاں کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ تو پاکستان آرمی نے نا وہ جوڑیاں کا قلعہ فتح کیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک پہاڑی جس کو کہتے تھے طوطا پہاڑی، اس کا بھی بڑا چرچا تھا جی طوطا پہاڑی جو ہے وہ فتح کر۔ جب ہم جوڑیاں گئے نا تو ساری بستی جو ہے ظاہر ہے لوگ بھاگ گئے تھے، تو ہمیں ایک سامنے نا بورڈ نظر آیا، اس پہ لکھا ہوا تھا گورنمنٹ ہائی اسکول جوڑیاں۔ لہذا ہم نا اسٹوڈنٹ سارے گورنمنٹ ہائی اسکول جوڑیاں میں داخل ہو گئے، اس کے کمرے جو ہیں وہ بمباری سے بالکل تباہ ہو چکے۔ جب ہم ان کے مین ہال میں داخل ہوئے نا تو سامنے دیوار پہ ایک بہت بڑا نقشہ تھا بھارت کا، اس ہال پہ اس کے اوپر پتہ کیا لکھا ہوا تھا؟ ہمارا بھارت دیش ایشیا کے 7 دیشوں کے برابر۔ اور جو ایشیا کے 7 ملک تھے نا اس کے پیٹ کے اندر انہوں نے نا وہ بنائے ہوئے تھے نقشے کے اندر، اور جب ہم نے وہ نقشہ دیکھا اور واقعی وہ 7 ممالک اس کے اندر جو ہے وہ ضم ہوئے تھے، تب جا کے بھارت بنتا تھا۔ پھر ہم لائبریری گئے،
لائبریری میں دیکھا کتابیں بکھری ہوئی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے وہاں سے ایک چھوٹی سی گائیڈ جو ہے نا وہ اٹھا کے لے آیا جس میں وہ مضمون ہوتے ہیں مائی بیسٹ فرینڈ, مارننگ واک, ہاؤس آن فائر. ظاہر ہے اس وقت انگلش بھی کی. ہاں وہ میں لے آیا. اور جب میں لے آیا تو جب ہمارا ایگزام ہوا نا تو وہ جو تھا نا مائی بیسٹ فرینڈ مضمون وہ میں نے اس گائیڈ سے یاد کیا. اس گائیڈ میں لکھا ہوا تھا رام لال از مائی بیسٹ فرینڈ. ظاہر ہے جس طرح ہماری کتابوں میں لکھا ہوتا ہے علی از مائی بیسٹ فرینڈ, اس میں جو مضمون لکھا ہوا تھا نا اس میں لکھا ہوا تھا رام لال از مائی بیسٹ فرینڈ. فوزیہ میں نے وہ مضمون یاد کر لیا اور جب امتحان کا جو آیا نا مائی بیسٹ فرینڈ تو میں نے ادھر لکھا رام لال از مائی بیسٹ فرینڈ. اور جب وہ مارکنگ کے لیے ٹیچر کے پاس گیا نا تو وہ انہوں نے نہ کہا ادھر آئے یار گال سنو یہ بشارت کدھر ہے کون ہے. میں نے کہا سر میں ہوں. یار یہ مضمون تم کدھر سے یاد کرتے رہے. میں نے کہا سر کیا کوئی غلطی ہوگی. انہوں نے کہا یار مضمون تو سارا ٹھیک ہے مگر یہ تم نے یہ کیا لکھا ہے رام لال از مائی بیسٹ فرینڈ. اور میں نے کہا سر جب ہم جوڑیاں گئے تھے نا تو وہاں اسکول سے جو گائیڈ ہم اٹھا کے لے آئے تھے نا اس میں لکھا ہوا تھا رام لال از مائی بیسٹ فرینڈ تو میں نے وہاں سے یاد کیا. آپ کی زندگی کے یادگار واقعات سے. مگر ایک چیز ہے جب دریائے طوی کے کنارے بیٹھ کے ہم نا ناشتہ کر رہے تھے تو ہمارے ٹیچر نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تمہیں تو لاہور کے جم خانے میں ناشتہ نصیب نہیں ہوا, ہمارے جوانوں نے تمہاری راہیں روک دی. دیکھو آج گورنمنٹ ہائی اسکول کھاریاں کے بچے دریائے طوی کے کنارے ناشتہ کر رہے ہیں. واہ واہ. یہ ہمارے ٹیچر نے وہاں تاریخی فکرہ بولا زبردست کہ تم نے جو دعوے کیے تھے کہ جم خانہ میں جا کے ناشتہ کریں گے وہ تو تمہیں اللہ نے نصیب نہیں کیا. دیکھو گورنمنٹ ہائی اسکول کھاریاں کے طلبہ اس وقت دریائے طوی کے کنارے بیٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں. اور یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے وہ بھارت سے چھینے ہوئے وہ جو مفتوحہ علاقے ہیں ان کو نہ صرف وزٹ کیا اور پھر یہاں جا کے وہ سارے مناظر بھی دیکھے. اور 1965 کی وار تو میں نے بالکل پورے اپنے عقل, شعور, بصیرت, دانش کے ساتھ پوری جو ہے دیکھی ہے اور اس کو سارا سمجھا ہے اور سارے واقعات میری زندگی کے واقعات. جیسے کھاریاں کی کیا کنڈیشن تھی؟ کھاریاں کے لوگ جو تھے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جوان تو بڑے پرجوش ہوتے تھے لیکن اوور آل کھاریاں کی کنڈیشن کیا تھی؟ دیکھو جی کھاریاں کی بستی جو ہے نا 1965 میں اتنی بڑی بستی نہیں تھی. اچھا. دیکھیں نا گلیانہ روڈ پہ بھی چاند ایک دکان نہیں تھی, یہ اتنے بڑے پلازے نہیں تھے. ایک گورنمنٹ ہائی اسکول کھاریاں تھا, ادھر کالج بھی کوئی نہیں تھا. اچھا. کینٹ کے بچے بھی اس وقت کینٹ میں بھی اسکول نہیں ہوتے. اچھا. کینٹ کے جو آفیسر کے بچے ہیں وہ سائیکلوں میں گورنمنٹ ہائی اسکول کھاریاں میں پڑھنے آتے تھے. دیکھیں نا اس وقت کا جو کھاریاں بڑا خوبصورت ہے. صبح سویرے آرمی آفیسرز کے بچے اپنے سائیکلوں پہ, اس وقت موٹر سائیکل کا تو تصور ہی نہیں تھا, سائیکلوں پہ وہ کھاریاں گورنمنٹ ہائی اسکول کھاریاں کے جو ہے نا اسکول میں وہ ہمارے ساتھ پڑھنے آتے تھے. کھاریاں کا جو ماحول تھا نا وہ جہاں کینٹ ہوتی ہے نا وہاں سیمی ملٹری ماحول ہوتا ہے. لہذا کھاریاں کے لوگ جو ہے نا پاک آرمی کے ساتھ بڑے پرجوش تھے. اور جو یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پاک آرمی جب یہاں سے موو کرتی تھی تو آپ یقین کریں ہمیں پتہ چل جاتا تھا. رات کو جب ٹینک موو کرتے تھے تو ٹینکوں کی جو گڑگڑاہٹ ہے وہ ہمیں احساس دلا دیتی تھی کہ آج آرمی موو کر رہی ہے, آج کوئی حرکت ایسے ہو رہی ہے. اور بعض دفعہ تو اس طرح ہوتا تھا کہ 1965 کی وار میں ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں, جو پہلا گولہ گرا ہے نا جو انڈیا کی بمباری کا وہ اوان شریف پہ گرا ہے. اوان شریف پہ جو پہلا گولہ گرا اور یہ بھی ضلع گجرات میں گرا. تو لہذا بعض دفعہ جب گولے گرتے تھے بمباری کے تو پھر ان کی آواز آتی تھی تو لوگوں کے اندر جذبہ بہت تھا, خوف نہیں تھا. آپ یقین کریں کہ خوف نہیں, ایک تو ہوتا ہے نا جنگ ہوتی ہے تو خوف ہوتا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا, نہیں خوف والی کوئی بات نہیں تھی, جذبہ تھا.
اور اس وقت پاکستان کے ساتھ پاس اتنے ملی ترانے بھی کوئی نہیں تھے. پتہ ہے وہ جو ہمارے پاس جو ملی ترانہ جو 1965 کی وار کے بعد جو زیادہ دیر بچتا رہا وہ ہمارے پاس ایک ہی ملی ترانہ تھا. وہ تھا اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ملی ترانہ بار بار بجتا تھا. پھر ہمارے فنکاروں نے مہندی حسن نے نور جہاں نے شوکت علی نے مسعود رانا نے غرضے کہ میں کس کس موسیقار کا نام لوں کس کس گلوکار کا نام لوں کس کس شاعر کا نام لوں انہوں نے دن رات ایک کر کے ملی ترانوں کی ایک ایسی فصل تیار کی کہ جب وہ ان کی آوازیں ان کی سریں فضاؤں میں بلند ہوتی تھی تو یہ انڈیا پکار اٹھا تھا. کیونکہ یہ دیکھیں نا ہمارا مغربی پنجاب ہے نا تو انڈیا کا جو مشرقی پنجاب ہے ظاہر ہے ہمارا نشریات ادھر بھی سنی جاتی تھی. تو یہ انڈیا پکار اٹھا تھا کہ یہ جنگ جو ہے نا یہ نور جہاں نے ساری لڑائی ہے. کیونکہ جب نور جہاں کے ترانے جو ہے نا وہ فضا میں بلند ہوتے تھے نا خاص کر وہ جو ان کا جو پنجابی نغمہ تھا نا ایک ترانہ تھا میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھا. آپ اس کی ذرا دیکھیں نا شاعری پہ ذرا غور کریں. جنہ راواں تی جاویں جنہ راواں تی آویں انہاں راواں دی مٹی چمن میریاں اکھاں. یہ دیکھو نا اس سے زیادہ آپ ان کی عقیدت ان کی محبت کا کیا اظہار ہو سکتا ہے. پھر مہندی حسن جب میدان میں آئے تو انہوں نے کہا اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں قوم کے مرد مجاہد تجھے میں کیا پیش کروں. تو پھر آج بھی جب نور جہاں کا یہ نغمہ سنا جاتا ہے کہ پتر ہٹاتے نہیں بکتے آپ یقین کریں کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ماؤں نے اپنے بیٹے اس دھرتی کی بقا کے لیے اس کی دفاع کے لیے ماؤں نے اپنے بیٹے قربان کر دیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نسل آج پاکستان میں رہ رہی ہے اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے اس وطن کے لیے کتنی قربانی. بعض دفعہ اپنی نوجوان نسل کے غیر ذمہ دار رویے دیکھ کے ہمیں پریشانی بھی ہوتی مگر مایوسی نہیں ہے. کیوں کہ جب بھی اس قوم کو پکارا جاتا ہے نا جب اس قوم کو للکارا جاتا ہے تو پھر یہ ساری غیر ذمہ داریاں یہ ساری چیزیں جو ہیں میں دیکھتا ہوں ایک دم پیچھے چلی جاتی ہیں اور پھر ہماری نوجوان نسل جو ہے نا وہ سینہ پھلا کے آگے آ جاتی ہے. اور نوجوانوں سے یہی میری گزارش ہے کہ آپ جس شعبے میں بھی ہیں جہاں بھی ہیں آپ اگر اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھائیں گے تو آپ یقین کریں اس ملک کی سب سے بڑی خدمت ہوگی. صحیح سر غیر ذمہ داری کی ہم بات کر رہے ہیں کچھ لوگوں کی تو کیا پاکستان کا دفاعی بجٹ باقی ہر چیز سے زیادہ ہے کیا فوج سارا بجٹ کھا جاتی ہے واقعی. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جب سے کریٹ ہوا ہے جب سے بنا ہے اس کی سرحدیں کبھی بھی محفوظ نہیں رہی. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ڈیفنس جو ہے نا اگر انڈیا یہ کشمیر کے ایشو پہ ہٹ درمی نہ کرتا دیکھیں نا بنگلہ دیش ہے نا بنگلہ دیش کی اکانومی کیوں بہتر ہو گئی. بنگلہ دیش کی اکانومی اس لیے بہتر ہو گئی ہے پاکستان سے کہ اس کا جو ہے ڈیفنس اس کی سرحدیں جو ہیں ان کا اپنے ہمسایوں کے ساتھ کوئی کلیش نہیں ہے. آج بھی اگر یہ کشمیر ایشو سیٹل ہو جائے کسی طرح یہ دونوں ملک کسی اس ایشو کو طے کر لیں تو آپ یقین کریں یہ جو ہمیں ٹینک یہ جو ہمیں پیٹرول یہ جو ہماری ایئر فورس یہ جو ہمارے بجٹ ہیں یہ سارے جب آپ کی ڈیولپمنٹ پہ آ جائیں گے تو آپ کے جو ہے نا یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ انڈیا کا بھی مسئلہ ہے. لیکن بجٹ میں اتنا حصہ جاتا نہیں ہے جتنا شور کیا جاتا ہے. پہلی بات مجبوری ہے ہماری اصل میں پتہ بات کیا ہے کہ کچھ جو ہے نا باتیں وہ بیان کی جاتی ہیں مگر ان کی حقیقت کا اور اصلیت کا ہمیں نہیں پتا. بالکل. امریکہ کا اگر آپ بجٹ دیکھ لیں میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں امریکہ کا بجٹ دیکھ لیں اگر تو امریکہ کا بجٹ اس کے ڈیفنس سے اس کی ڈیولپمنٹ زیادہ ہے تو پھر تو ہم کہیں گے کہ پاکستان کے بجٹ میں ڈیفنس پہ پیسہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اگر امریکہ کا بجٹ بھی
سب سے لائن شیئر جو ہے وہ زیادہ ڈیفینس پہ ہے. پھر آپ انڈیا کا بجٹ دیکھ لیں. اگر انڈیا کا بجٹ بھی ڈیفینس پہ ہے تو اب تو فوزیہ جو ہے نا، پہلے تو ہمارا صرف مشرقی محاذ غیر محفوظ تھا نا، اب تو ہمارا مغربی محاذ بھی غیر محفوظ ہے نا. اب تو ڈیفینس پہ ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی اس لیے ضرورت ہے کہ پہلے صرف ہماری یہ دیوار شکستہ تھی، ہمیں یہ فکر ہوتا تھا کہ اس دیوار کو گرا کے کوئی نہ آ جائے. اب تو ہماری وہ دیوار بھی جو ہے وہ خطرے میں چلی گئی ہے، کیونکہ وہاں بھی جو ہے دشمن جو ہے وہ ہر وقت تانے بانے اور سازشیں کرتا رہتا ہے. تو ہمیں وزیرستان میں، ہمارے شمالی علاقہ میں ادھر بھی چامنیاں بنانی پڑ رہی ہیں اور مستقل فوج کو رکھنا پڑ رہا ہے. تو پاکستان کی جو اکانومی اس وقت سب سے زیادہ کرائسس میں چلی گئی ہے نا، یہ جو ہمارے اوپر فیفٹ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اور یہ پاکستان کی اکانومی ایک دم دڑم کر کے نیچے چلی گئی ہے، اس کا سب سے بڑا جو ذمہ ہے نا، وہ ہمارے دونوں محاذ غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے. دیکھو نا، اشرف غنی کی گورنمنٹ تو کل گئی ہے. جب تک اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی انڈیا وہاں بیٹھا ہوا تھا. انڈیا تو امریکہ تو اب نکلا ہے. اب اگر طالبان کی گورنمنٹ پاکستان کی فیور میں جاتی ہے اور پاکستان کے تعلقات افغانستان سے بہتر ہو جاتے ہیں تو آپ یقین کریں اس سے زیادہ ہماری معیشت بھی بہتر ہو جائے گی. اور میں توقع کرتا ہوں کہ اب انڈیا کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس کشمیر ایشو پہ ہمیں کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے، کیونکہ کب تک، اب 70-72 سال تو ہو گئے ہیں، 74 بلکہ 75 ایئرز ہو گئے ہیں. اب تو اس کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں نا، ہاں، کہ اب یہ لڑائیوں کا وقت نہیں ہے، یہ اب کو اپنی عوام کو آگے لے کے جانے کا وقت ہے. لہذا 6 ستمبر کا جو پروگرام ہے نا، آج کا دن، یہ ہمارا پیغام یہی ہے کہ جو قومیں اپنے وطن کے دفاع کے لیے ہمت، حوصلے اور جواں مردی سے مقابلہ کرتی ہیں وہی قومیں سرخرو ہوتی ہیں. اور یہ اعزاز پاکستان کو حاصل ہے کہ اس نے اپنے سے 10 بڑھا. دیکھو نا، ہمارا 1 ٹینک ان کے 10 ٹینک، ہمارا 1 جوان ان کے 10 جوان، اور ہمارا 1 طیارہ ان کے 10 طیارے. لہذا اپنے سے 10 گنا زیادہ دشمن کو نہ صرف شکست دی بلکہ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کیا. اور یہ ہماری پاک افواج کو جو ہے وہ ایٹریبیوٹ ہے اور ان کی کامیابی کی زندہ علامت. صحیح، بہت شکریہ سر، آپ کے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آپ کے مشکور کہ آپ نے اتنا زیادہ ہمارے ساتھ شیئر کیا، اتنی انفارمیشن کو، اور اتنی زیادہ چیزیں دیکھنے والے اور سننے والوں تک پہنچی جو یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے نئی بھی ہوں گی. اور ایک اور چیز کہ چھٹی کا دن یا سو کے گزارنے کا دن نہیں ہوتا، یہ ایسے تمام دن جو ہوتا ہے وہ نیکسٹ جنریشن کو بتانے کے لیے ہوتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ اس دن ہوا کیا تھا، اس دن کی حرمت کیا ہے، اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے. یہ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آج شام کے کھانے پہ نا ہر گھر میں بزرگ جو ہیں وہ شہداء کی مغفرت کے لیے جب دعا مانگیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں اور بچوں کو اس دن کی اہمیت، اور اگر وہ اس وقت ان کی پارٹیسپیشن یا وہ عمر رسید ہے، انہوں نے 1965 کی وار دیکھی ہے یا وہ جو جنہوں نے لڑی ہے، وہ اپنے بچوں کو ضرور اس چیز سے آگاہ کریں. صحیح، تبھی قوم کی تربیت ہوتی ہے. بالکل. سننے میں یہ آتا ہے کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہوتی، جنگ سے مزید مسائل جو ہے وہ پنپتے ہیں، مسائل بڑھ جاتے ہیں، لیکن جب جارحیت مسلط کر دی جائے تو ڈیفینڈ کرنا لازمی ہو جاتا ہے. ہم بہترین ڈیفینڈر رہے ہیں اللہ کی فضل سے، اور ہمیشہ مضبوط ہاتھوں میں ہمارا ڈیفینس سسٹم رہا ہے اور رہے گا. ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج جسے دنیا مانتی ہے، اور اللہ اسے بری نظر سے بچائے. بلکہ فوجیہ ایک فکرہ، جی جی، آپ نے بڑا خوبصورت فکرہ ہے کہ بولا ہے کہ ہماری فوج دنیا میں بہترین فوج مانی جاتی ہے. پہلے نا دنیا میں کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا تو فوراً ایک ہی جواب ملتا تھا، امریکہ نے کیا ہوگا. وہ پوچھتے ہیں نا کہ آگے کیا ہوگا، اور جی جو امریکہ کی مرضی ہوگی وہ ہوگا، جو کرا رہا ہے امریکہ کرا رہا ہے. اور اب پتہ کیا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوگا، انہوں نے کہا جی جو پاکستان چاہے گا وہ ہوگا. ہاں جی، جو کرا رہا ہے پاکستان کا. دیکھیں نا، یہ ایک دم یہ ٹیمپو تبدیل ہو گیا کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب جو پاکستان چاہے گا وہ ہوگا. کیونکہ آج تک لوگ یہی سمجھتے رہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ امریکہ کی مرضی سے ہوتا ہے، مگر پاکستان کی انٹیلیجنس نے
اور یہ خاص کر ہماری خارجہ پالیسی نے، ہماری سول گورنمنٹ نے بھی جو پالیسی اس وقت اختیار کی ہے نا افغانی وار کے بعد، آپ یقین کریں لوگ اس کو مان گئے کہ کام بھی سارا کیا ہے مگر یہ اپنے آپ کو اتنا انوالو بھی نہیں کیا. اس سے پہلے ہم نے کیا تھا، جنگ بھی اپنے ذمہ لی، اپنی تباہی بھی کروائی، اپنا نقصان بھی کروایا اور ہمیں حاصل بھی کچھ نہ ہو. صحیح، ہم وکٹم تھے اصل میں اس میں. ہاں، اور اب تو بہت سمجھداری سے، اور اللہ کرے افغانستان میں امن ہوتا کہ ایک بارڈر سے ہمیں ٹھنڈی ہوا تو کم از کم آنے لگ جائے. آج کے لیے اتنا ہی. آج کے دن میں شہداء کو ضرور یاد کیجیے، غازیوں کو ضرور یاد کیجیے تمام لوگوں کی قربانیوں کو کہ جو فوج میں نہیں تھے لیکن انہوں نے اس جنگ میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا، بہت سیکریفائس کیا. اور وہی جوش جذبہ ہمیشہ کے لیے اپنے بچوں کے اندر ضرور اس میں شامل کرنے کی کوشش کیجیے، خون میں اتارنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ جو قومیں اپنے آباء و اجداد کو یاد رکھتی ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد رکھتی ہیں، انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اللہ حافظ.